الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہم اپنے الفاظ کے ذریعے اگلے بندے کو وہ سب دکھا سکتے ہیں جو ہم دکھانا چاہتے ہیں، اور الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہم الفاظ کے ذریعے دوسروں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ باتیں کرتے کرتے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو شرمندگی کا باعث بن جاتے ہیں یا پھر فخر کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہم دو قسم کی باتیں کرتے ہیں، ایک ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں اور دوسرا ہم خود ہی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں جو سارا دن چل رہا ہوتا ہے وہی تو ہم خود سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ 95% ہم خود ہی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور صرف 5% ہم دوسروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے بالکل صحیح کہا کہ وی آر اے گڈ فرینڈ، وی آر اے بگیسٹ اینیمی۔ ہم اپنے سب سے اچھے دوست بھی ہوتے ہیں اور اپنے سب سے بڑے دشمن بھی۔ یہ صرف اس بات پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے سیلف ٹاک کیا کر رہے ہیں۔ رب کریم نے انسان ذات کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا اور وہ نعمت ہے لینگویج، بات کرنا، سوچنا۔ انسان ذات سے ہٹ کر یہ چیز کسی اور کو نہیں ملی۔ دوسری بات، جب گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے، جب گھوڑے ریس میں دوڑتے ہیں تو عموماً یہی سننے میں آتا ہے کہ فلاں گھوڑا جیت گیا، فلاں گھوڑا ہار گیا۔ حالانکہ گھوڑا جیتتا اور ہارتا نہیں ہے، بلکہ اس پہ جو گھوڑے سوار ہوتا ہے وہی ہارتا اور وہی جیتتا ہے، اور اسی گھوڑے سوار کو فل پاور حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری زبان اس گھوڑے کی مانند ہے، اور جو اس زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ گھوڑے سوار ہوتے ہیں اور انہیں الفاظ کو پاور حاصل ہوتی ہے۔ اگر گھوڑے سوار کو بہت اچھی ٹریننگ دی جائے تو گھوڑا کبھی بھی نہیں ہارے گا۔ اسی طرح اگر ہم اپنے الفاظ کو صحیح اور پازیٹیو طریقے سے ادا کریں تو ہماری زبان کو کبھی شرمندگی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ الفاظ پر مبنی ایک ٹرو سٹوری سنتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ اسکول کی چھٹی کے بعد بیگ اٹھایا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جا پہنچا۔ ماں کے پاس جا کر اس نے اپنے بیگ میں سے ایک لیٹر نکالا اور اپنی ماں کو دے دیا۔ تو ماں سے کہا کہ یہ لیٹر میرے ٹیچر نے آپ کو دینے کے لیے کہا ہے۔ تو ماں نے جب وہ لیٹر کھولا، اس لیٹر کو جب پڑھا تو ماں رونے لگی۔ تو بچے نے پوچھا کہ امی جان آپ رو کیوں رہی ہیں، اس لیٹر میں آخر ایسا لکھا کیا ہے؟ تو ماں نے جواب دیا کہ بیٹا مجھے تم پہ بہت فخر ہے، کیونکہ اس لیٹر میں لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے، بہت ہی شارپ مائنڈ، بہت ذہین لڑکا ہے۔ ہمارے ٹیچر یا ہمارا اسکول قابل نہیں ہے کہ اس بچے کو پڑھا سکے، تو آپ اپنے بچے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی اور اسکول کا انتخاب کیجیے۔ بچے نے جب یہ باتیں سنی تو بچہ بڑا مطمئن ہوا، اس کا کانفیڈنٹ لیول اور پرفیکٹ ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں کی بات کو سچ مان لیا کہ وہ ایک بڑا ٹیلنٹڈ اور شارپ مائنڈ ہے۔ آخرکار وہ سچ ہی ہوا۔ تاریخ کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ جس کے نام 1000 سے زیادہ پیٹنٹ، تھامس الوا ایڈیسن، جس نے کار، الیکٹرک بیٹریز، موشن پکچرز، ٹیلی گرام اور پوری دنیا کو روشنی سے سروبار کیا، اور پوری دنیا کو بلب سے انوینشن کرنے والا شخص تھامس الوا ایڈیسن۔ ایک دن تھامس اپنے گھر میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اچانک سے اسے وہ لیٹر ملا جو اس کی ماں نے اسے پڑھ کے سنایا تھا۔ جب اس نے لیٹر کو کھول کے پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کا لڑکا بہت ہی ڈل، نکما اور کند ذہن ہے، اور یہ لڑکا ہمارے اسکول کے قابل نہیں ہے، لہذا آپ اسے کسی اور جگہ پہ پڑھائیے۔ تو تھامس نے سوچا کہ اگر اس دن میری ماں وہی پڑھتی جو اس میں لکھا تھا تو آج میں سائنٹسٹ نہیں بن پاتا اور نہ ہی میرا کانفیڈنٹ کا لیول اتنا پرفیکٹ ہو پاتا۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ الفاظ میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک ہاں اور ایک نہ سے پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کی پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے، اور الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کوئی ایوریسٹ کو فتح کر لیتا ہے، کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ رب کریم کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا خزانہ مل چکا ہے، اس خزانے کا صحیح استعمال کیا جائے۔